تیسرا اصول جو اہم بھی ہے اس باب میں، اور جس سے ہم مسلمان بہت ہی زیادہ غافل ہو گئے ہیں، بالخصوص جب سے مسلمانوں کے ہاتھ سے غلبہ جاتا رہا ہے، مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں اس طرح سے دنیا کی باغ دوڑ نہیں رہی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلندی عطا کی تھی۔ اس کے بعد سے مسلمان بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، اور پھر اس عقیدے میں بھی ان کی کمزوری آنی شروع ہو گئی، وہ یہ کہ مسلمان کافر کے برابر نہیں ہوتا، مسلمان کا مقام کافر سے بلند ہوتا ہے، وہ عام دنیاوی زندگی میں ہو، دنیاوی معاملات میں ہو، دین میں تو ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ ہے ہی ہے، عام دنیاوی معاملات میں برابر کے حقوق والی بات یہ مسلمانوں کے ہاں کبھی نہیں رہی۔ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں گے جو ہماری شریعت اجازت دے گی، اور ہم اپنے اعتبار سے طے کریں گے کہ کفار کو کون سے حقوق دینے ہیں۔ برابر کے حقوق دینے کی بات مسلمانوں کے ہاں کبھی بھی یہ رائج نہیں رہی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ ہی خلفائے راشدین کے دور میں، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ بلکہ باقاعدہ طور پر مسلمان جو کفار ہیں ان کو اپنے سے کم رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں بھی یہ ہم سے کمتر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ بات ذکر کی کہ آپ نے ان سے جہاد کرنا ہے، سورۃ توبہ میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ نے ان سے قتال کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، دین حق کو اپنا دین بطور دین نہیں اپناتے، اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، ان سے سب سے آپ نے قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بالکل کمزور اور ذلیل اور حقیر ہو کر آپ کو جزیہ نہ دے، یعنی یہ آپ سے نیچے ہیں، آپ بلند ہیں ان سے، یہ آپ نے ان سے جزیہ لینا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس آیت کی تفسیر میں ہم جائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کرتے تھے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مروی ہے کہ جب رستم کے دربار میں گئے تو اس نے پوچھا الی ما تدعو، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تو فرمانے لگے ادعوک الی الاسلام، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، فإن اسلمت فلک ما لنا وعلیک ما علینا، اگر اسلام قبول کر لو گے ہمارے جو حقوق ہیں وہی تیرے ہو جائیں گے، جو ہمارے فرائض ہیں وہ تمہارے فرائض ہو جائیں گے۔ فإن ابیت، اگر تو انکار کر دے، اسلام قبول نہ کرے، فتعطی الجزیۃ عن ید وانت صاغر، تو صاغر ہو کر، حقیر ہو کر، ذلیل ہو کر ہمیں جزیہ دے گا۔ قال لترجمانہ قل له اما اعطاء الجزیۃ فقد عرفتها، رستم نے آگے سے اپنے جو ترجمان جو ترجمہ کر رہا تھا درمیان میں ٹرانسلیٹر تھا اسے کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ جزیہ کا تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ جو آپ نے آخر میں کہا ہے وانت صاغر، کہ تو صاغر ہو کر جزیہ دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تعطیها وانت قائم وانا جالس، میں جزیہ بھی اس طرح لوں گا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں گا مسند پر، اور تو کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے میرے سامنے لائن میں آئے گا اور آ کر مجھے جزیہ دے گا، والصوت علی رأسک، اور میں نے کوڑا تیرے سر کے اوپر بلند کیا ہوگا، یعنی اس طرح سے ذلیل کر کے تم سے میں جزیہ لوں گا۔ یہ اسلام کی جو ہے ان کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، جو صحابہ کرام نے رکھا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو ہے امام ابو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک قلعے کو جب محاصرہ کیا تو ان سے کہا الاسلام او الجزیہ وانتم صاغرون، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر ذلیل ہو کر ہمیں جزیہ دینا ہے۔ انہوں نے کہا جزیہ کیسے ہوگا؟ تو فرمانے لگے ناخذ منکم الدراہم والتراب علی رؤوسکم، ہم تم سے درہم اس حالت میں لیں گے کہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالی ہوئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو آپ نے سلام میں ابتدا نہیں کرنی، پہل نہیں کرنی۔ فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، جب آپ کسی راستے میں ان سے ملیں، کوئی یہودی اور عیسائی آ رہا ہو تو آپ نے راستے کے درمیان میں ہو جانا ہے، ان کو آپ نے ساڑھوں پہ کر دینا ہے، یعنی ان کے لیے راستہ بھی نہیں آپ نے چھوڑنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ یہ جو تعلق ہے اہل کتاب کے ساتھ یا یہود و نصارہ کے ساتھ، اس وقت مجبوری میں ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے، یا جمہوری ممالک ہیں وہاں پر ہمیں برابر کے حقوق اور برابر کی ساری چیزوں والی بات کی جاتی ہے، اور اقلیتوں کے حقوق اور اس طرح کی بات اٹھائی جاتی ہے۔ یہ بات چلیں اگر مجبوری کے وقت کوئی ایسا سلسلہ بن گیا ہے، کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے تو ہے، لیکن اصلاً ایک مسلمان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے،